خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 10۔ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1442 سن ہجری کے محرم شریف کی آج 10ویں رات ہے۔ چاند رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، مگر چاند رات میری غیر حاضری رہی، ان مانوں کر مدنی مذاکرہ پروپر نہیں ہو سکا تھا، تو آج مسلسل اس کے بعد سے دوسری رات سے سمجھو تو پاکستان میں آج شب عاشورہ ہے، 10ویں رات ہے، اور مدینہ شریف میں اور عرب دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں آج عاشورہ دن کو تھا، اب 11ویں رات آ گئی، اور پاکستان میں اور دیگر کئی ممالک میں ابھی آج رات عاشورے کی رات ہوگی۔ مدنی مذاکرہ آج بھی اور انشاءاللہ کل بھی ہوگا، 11ویں رات بھی، اور سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن قینچی، چاقو، سوئی وغیرہ نہیں چلانی چاہیے، کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بس یہ عوامی باتیں ہیں، ایسا کچھ ہے نہیں، کینچی بھی چلا سکتے ہیں، چاقو بھی ضرورتاً، چھری بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور کربلا میں تو خوب تلواریں آل رسول نے چلائی تھی دشمنوں پر، اور طرح طرح کے یعنی کہ ان کو مطلب ہے نا بہادرانہ وار کیے تھے، تو یہ بس عوامی ہے، مطلب جو کچھ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے
दिन दिहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। तेरी कुदरत जानवर तक आब से सैराब हो, प्यास की शिद्दत से तड़पे बेजुबाने अहले बैत। खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत। जन्नत के बाग उनके लिए हैं जो अहले बैत की मदह सराई करते हैं, तारीफ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सआदत हासिल है कि हम अहले बैत की मदह सराई करते हैं, इनकी तारीफ करते हैं, इनकी मोहब्बत मोहब्बत में कसीदे पढ़ते हैं। तो जन्नत के बाग इंशाअल्लाह इनके नाना के सदके, इनके नाना जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें मिलेंगे इंशाअल्लाह। और दुश्मनों के लिए क्या है? जो अहले बैत के दुश्मन है, तुमको मुज़दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, यानी मुहिब्बान अहले बैत। और मुहिब्बान अहले बैत जहां बाग़े जन्नत के हकदार हैं, वहां ऐ दुश्मनान अहले बैत, ऐ अहले बैत से दुश्मनी करने वालों, तुम्हें जहन्नम का मुज़दा है, तुम्हारे लिए आग है। न जो दुश्मनान अहले बैत है उनके लिए आग है, और जो मुहिब्बान अहले बैत हैं उनके लिए जन्नत का बाग है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम हुसैन, इमाम अली अकबर, इमाम अली असगर रदी अल्लाह अन्हुम, हज़रत सैयदना अब्बास अलमदार रदी अल्लाह अन्हु और तमाम अहले बैत, शुहादाए अहले बैत, शुहादाए करबला और असीरान करबला, यानी करबला में जिनको कैदी बनाया गया, उन सभी के तुफैल अल्लाह करीम हमारे लिए जन्नत के बाग लिख दे। अमल नहीं है हमारे पास, कोई अमल नहीं है, ये मोहब्बत का दावा है। अल्लाह इस दावे में हमको बस साबित कदम रखे और हमें हकीकी मोहब्बत ऐसी दे कि हम इनके नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाएं, और वक्त पड़ने पर अपना तन मन धन सब अहले बैत की पैरवी करते हुए अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दें। इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम उमाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ लुटा दिया, यहाँ तक कि आखिर में अपनी जान भी कुर्बान कर दी, और रहती दुनिया तक हुसैनियत जिंदा हो गई और यजीदियत मुर्दाबाद हो गई। हुसैनियत जिंदाबाद, हालांकि बज़ाहिर थोड़े से थे तादाद में, लेकिन यजीदियों का 22,000 का लश्कर था, उस पर हकीकत में इन्हीं की जीत हुई। बस जाहिर आर्जी तौर पर यजीदी गालिब हुए, लेकिन आज भी यजीदियों पर फिटकार बरस रही है और लोग इनसे नफरत का इजहार कर रहे हैं,
اور امام علی مقام کے خطبے پڑھ رہے ہیں ان کی شان کے، تو یوں امام علی مقام امام حسین ہی کی جیت ہوئی، نہ شمر کا جور و ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے یاد کرتی ہے کربلا۔ اے چرخ بتا زور یزید آج کہاں ہے، اے چرخ بتا زور یزید آج کہاں ہے، وہ تخت کہاں، تاج کہاں، راج کہاں ہے، وہ تخت کہاں، تاج کہاں، راج کہاں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں آج آپ کو کچھ ماہنامہ فیضان مدینہ محرم الحرام 1442 سنہ ہجری کہ ایک مضمون میں سے کچھ اس کی روشنی میں عرض کروں گا۔ راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضی، دل بند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین، صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری کو مدینۃ المنورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ میں ہوئی، اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام 61 سنہ ہجری میں تقریباً 56 سال کی عمر میں بروز جمعہ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر عقید پلید کے خلاف میدان کربلا میں جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں بھی اور اپنی مبارک زندگی کے دیگر مواقع پر بھی جو خطبات و نصیحت بھرے اشعار ارشاد فرمائے، ان میں سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اے لوگو، میرے امام علی مقام امام حسین فرما رہے ہیں، اے لوگو اچھے اخلاق میں رغبت کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو، جس نے کسی پر احسان کیا ہو اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو احسان کرنے والے اللہ پاک کا بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ یقین کرو نیک کام میں تعریف ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے۔ اگر تم نیکی کو کسی مرد کی صورت میں دیکھ سکتے تو اسے بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت دیکھتے، جو دیکھنے والے کو بھلا لگتا، اور اگر تم ملامت اور بدی برائی گناہ کو دیکھ سکتے تو بدترین منظر دیکھتے جس سے دل نفرت کرتے اور نظریں نیچی ہو جاتی ہیں۔ اے لوگوں، جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ زیادہ سخی وہ ہے جو اس شخص پر سخاوت کرے جس سے اس سے بدلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ زیادہ پاک دامن اور بہادر وہ شخص ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ یہ سب آپ سنتے جائیے، اور شہید کربلا کی یاد منانے کا جو انداز ہم نے رکھا ہے اس پر بھی غور کرتے جائیے۔ کاش جو ڈھول بجا کر
کدکڑے لگاتے ہیں روڈوں پر اور پھدکتے پھرتے ہیں. ایسے نادان لوگ بھی سنتے ہوتے ہیں کہ امام علی مقام جن کی شہادت کا ہم یاد منا رہے ہیں ڈھول بجا کر ناچ کود کر، وہ امام علی مقام فرما کیا رہے ہیں؟ کیونکہ حقیقت میں یاد منانے کا یعنی یاد منانے کی روح وہی یہی ہے. حقیقت میں کسی کی یاد منانے کی روح یہی ہے کہ اس کے نقشے قدم پر چلا جائے، اس کی باتوں کو اپنے کردار میں ڈھالا جائے. تو مزید میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زیادہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے، رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، زیادہ اچھا سلوک کرنے والا وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے. نہ جو اچھے تعلق رکھتا ہے، ہمیں دیتا ہے، ہماری دعوت کرتا ہے تو ہم بھی اس کی دعوت کرتے ہیں وغیرہ، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اصل وہ ہے کہ جو رشتہ دار ہم کو محروم کرے، ہمارے ساتھ رشتہ توڑتا پھرے، پھر بھی ہم اس کے ساتھ رشتہ جوڑتے رہیں. تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. ہمارے ساتھ جو بھی حسن سلوک نہیں کرتا، کاش ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں. اور خصوصاً برائی کو بھلائی سے ٹال. ہمیں قرآن نے یہ درس دیا برائی کو بھلائی سے ٹال، لیکن ہماری نادانی کی انتہا ہے کہ ہم بولتے ہیں ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. بھائی اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ، اسلام کی تعلیم نہیں. میں تو من سے بات کر رہا ہوں. جو برائی کرتا ہے اس کو بھی بھلائی سے مطلب ٹال، اس برائی کو بھی. مزہ اس میں ہے. یہ ہے اسلام کا حسن، یہ اسلام کی روح کہ ہم مطلب دوسروں کو اپنے شر سے ہر حال میں محفوظ کر دیں اور گرین سگنل لگا دیں. دیکھیں پھر اسلام اور مسلمان کس قدر ترقی کرتے اور ہمارا کس حال معاشرہ بن جاتا ہے. لیکن آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. اور دعویٰ محب اہل بیت کا ہے، دعویٰ عاشق رسول کا ہے. بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن افسوس کہ عمل میں وہ زیرو ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں آج کی رات امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، جہاں اس نے یہ بیان اور یہ مدنی پھول چننے کی سعادت بخشی ہے، تو کاش یہ سب ہمارے دل میں بھی اتر جائے، دماغ میں بھی چھا جائے اور ہم امام علی مقام کے صدقے میں اچھے مسلمان ہو کر معاشرے میں ابھریں. تو میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی پر احسان کر کے اللہ پاک کی رضا چاہے، اللہ پاک مشکل وقت میں اس کا بدلہ دیتا ہے اور اس سخت مصیبت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بڑی مصیبت ٹال دے گا. کیا بات ہے. آج امت تکلیف میں، خاص کر کراچی اور سندھ کے مسلمان تکلیف میں بارشوں کی وجہ سے، جو آپ کو معلوم ہے آئی ہوئی مصیبت. آج اگر ان کی یہ مصیبت ٹالنے امام حسین کے ساتھ میں ہماری بڑی مصیبت ٹال. بڑی مصیبت کون سی ہے بتاؤں؟ آپ بولو گے کہ وہ پیسے نہیں ہے، بے شک یہ بھی مصیبت ہے. بڑی مصیبت، برا خاتمہ، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ کرے کہ جو ان بارش زدگان اور متاثرین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کو اور ان صدقے میں مجھے بھی اور ان کے صدقے میں تمام ناظرین کو بھی، جو عاشقان صحابہ والے بیت ہیں، ان کو بھی برے خاتمے کی مصیبت سے بچا لے. واللہ باللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی مصیبت ہے.
اس کا ہم اندازہ ابھی جیتے جی نہیں کر سکتے، اتنی بڑی مصیبت ہے برا خاتمہ۔ اللہ پاک ہمارا اچھا خاتمہ کرے، ایمان پر خاتمہ کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کے قدموں میں، نانا جان کے جلووں میں، مدینے میں زیر گنبد خضرا بصورت شہادت ہمارا اچھا خاتمہ کرے۔ اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے، ہم مانگتے ہوئے کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ ہم دل کھول کے مانگے نا، وہ دینے والا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کریم ہمارا ایمان پر اچھا خاتمہ کرے۔ تو ایک تو یہ کہ برا خاتمہ، یہ بری مصیبت، نعوذ باللہ کفر پر خاتمہ، بہت بڑی مصیبت۔ اس سے بڑی مصیبت ہوگی کیا؟ ہے ہی نہیں کوئی بڑی مصیبت، ہمیشہ کے لیے جہنم، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم پناہ مانگتے ہیں امام علی مقام کے قدموں کی دھول کا صدقہ، ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یہ قبر کے عذاب کی مصیبت، قبر جب دبائے گی تو کسی کو اس طرح دبائے گی جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو پیار سے گودی میں چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو اس طرح دبائے گی جیسے بے نمازی کے لیے بھی آیا ہے کہ اس کو اس طرح قبر دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے ہاتھ کی جس طرح انگلیاں نا، اس طرح گھس جائیں گی ایک دوسرے میں پسلیاں۔ تو اللہ کریم اس قبر کے دبانے سے بھی ہم کو بچائے، اس طرح کے دبانے سے ہمیں ماں کی گود کی طرح قبر دبائے۔ کاش یہ بھی امام علی مقام کا ہم صدقہ مانگتے ہیں اور جلدی جلدی نمازی بن جائیں۔ آپ سوچے تو صحیح، امام علی مقام نے تو کبھی نماز چھوڑی نہیں، تصور بھی نہیں ہے نا، کبھی نماز چھوڑی نہیں۔ کربلا میں جمعے کا دن ہے، نانا جان کی پڑھ لیا ہے، امام حسین سوچتے ہیں میں نے جمعہ نہیں پڑھا، اور کیسے جمعہ پڑھیں، کوئی صورت ہی نہیں تھی پڑھنے کی، چاروں طرف دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میرے امام نے سر سجدے میں جھکا دیا کہ مولا آج بھی یہ سر جھکا ہے، تیری بارگاہ میں جھکا ہے، یزید پلید اور دشمن اور باطل کے آگے میرا سر نہیں جھکا۔ تو یہ ہمارے امام تھے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا۔ شمشیر بکف ان تلوار سوتے ہوئے، قاتل کھڑا ہوا ہے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا۔ کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ تو امام علی مقام کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے سر پہ تلوار نہیں ہے، تمہارے سر پہ پنکھا ہے۔ جی ہاں، تمہارے سامنے خنجر اور بھالے نہیں ہیں، اے سی ہے، یا پھر بھی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تپتی ہوئی ریت، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تمہیں سجدہ کرنے کا نہیں کہا جا رہا، نرم نرم قالین پر بھی سجدہ نہیں ہوتا، کارپیٹ پر بھی۔ ٹھنڈے موسم میں، ٹھنڈے ماحول میں، اے سی میں، پنکھوں میں۔ افسوس افسوس افسوس، ہماری کیسی محبت ہے، ہم کس طرح کے عاشقان صحابہ و اہل بیت ہیں، ہم سے اتنے خوشگوار ماحول میں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، جبکہ ہمارے امام جس کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں پانی سے وضو کر کے نہیں، گویا خون میں نہا کر بس سر ڈال دیا سجدے میں۔ ظاہری نماز پڑھنے کی تو وہ کوئی صورت تھی نہیں وہاں، ایسے تھے کہ وہ دشمن بس وہ کے درے زخموں سے چور چور تھے، اکیلے تھے، تنہا تھے، ہم نے ہزار شیر نے نہ جانے کتنے یزیدیوں کو کاٹ کے پھینک دیا تھا، لیکن آخر کب تک؟ تو بہرحال عاشقان صحابہ آج سے
کہ نماز چھوٹ رہی ہے، کھانا چھوٹ جائے، پانی چھوٹ جائے، دانا چھوٹ جائے، کام چھوٹ جائے، ہمارے کچھ بھی چھوٹ جائے، نماز نہ چھوٹے. یعنی بالکل جب تک ہوش و حواس ہے ہماری نماز نہیں جانی چاہیے، بلکہ جماعت بھی نہیں جانی چاہیے. با جماعت نماز پڑھنی ہے. کربلا میں کربلا والوں نے، امام حسین نے، آل رسول نے، رفقا نے باقاعدہ با جماعت نمازیں پڑھی ہیں اپنے خیموں میں. الحمدللہ. کیسی حالت ہوگی، سامنے دشمن بھالے چمکا رہے ہیں اور یہاں سر سجدوں میں لذتیں لے رہے ہیں. کیا ان کی نمازیں تھی. نمازیں تو واقعی یہ پڑھ گئے. ہم تو مطلب بس چلو ہم کچھ بھی ہیں، جیسی آتی ہے ویسی پڑھیں، مگر صحیح پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں اور سیکھیں جو نہیں آتی تو، اور نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. آج کا یہ بین مطلب یعنی کہ سب کو عہد کرنا ہے دنیا میں جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں کہ اب بس خلاص مجھے ساری نمازیں پڑھنی ہے، قبر کے کانٹھے تک پہنچتے ہوئے نماز نہیں چھوڑنی مجھے، اور جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کا حساب لگانا ہے، اور قضا عمری بھی کرنی ہے اور توبہ بھی کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میرے آقا امام حسین شہید کربلا، صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں، اور جو کسی پر احسان کرے اللہ کریم اس پر احسان فرماتا ہے، اور احسان کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں. لوٹ کھسوٹ کرنے والے اللہ کو پیارے نہیں ہیں. ڈکیتیاں مارنا، چوریاں مارنا، چوریاں کرنا، دھوکہ دے کر ملاوٹ والا مال دے دینا، دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر اپنا کاروبار چمکانا، کسی کے قرضے دبا لینا، یہ لوگ، ان کو اللہ کا پیارا نہیں کہا گیا. پیارا اللہ کا وہ ہے جو اپنے بھائیوں پر، مسلمانوں پر جو احسان کرتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے. مزید میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگرچہ دنیا بظاہر اچھی اور نفیس یعنی صاف ستھری سب، مگر اللہ پاک کا ثواب بہت ہی زیادہ اور نفیس ہے. ثواب بہت زیادہ ہے اور پاکیزہ ہے. مزید فرماتے رزق تقدیر میں تقسیم ہو چکے، لیکن کسب میں انسان کا حرص نہ کرنا اچھا ہے. روزی تقسیم ہو چکی، جو مقدر میں مل کر ہی رہے گی. اللہ پاک نے جب تک زندگی مقدر فرمائی، لکھی کہ فلاں اتنی سانسیں دنیا میں لے گا، اتنے ماہ، اتنے سال زندہ رہے گا، تو اب یہ کہ اللہ پاک نے اس کو رزق فراہم کرنا، روزی دینا اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. لوگ بولتے ہیں روزی بند ہو گئی، پر روزی تو ان کی بند ہو جو قبرستان میں قبروں کے اندر پڑے. جو چلتے پھرتے ان کی روزی بند نہیں ہوتی. جیسے روزی بند ہوگی وہ تو روح قبض ہو جائے گی، زندہ نہیں ہوں گے ہم. تو یہ عوامی محاورہ ہے، تنگ دستی کو یہ بولتے ہیں کہ روزی بند ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ کہ رزق تقسیم ہو چکے، اور مال کمانے میں، کسب میں، یعنی رزق حاصل کرنے کے لیے حرص زیادہ کرنا، جیسے آج کل کر رہے ہیں. ایک دکان ہے تو دو دکان، دو دکان ہے تو تیسری دکان. روز لاکھوں روپے آمدنی ہے تو کسی کو نہیں بولیں گے، چھپائیں گے. اور کبھی تھوڑی تنگی آ گئی، جیسے بارش کے دن آ گئے یا کورونا میں تھوڑا مسئلہ کھڑا ہوا لاک ڈاؤن میں، تو کیسے گلے شکوے شروع ہو گئے. نوکروں کی بیچاروں کی تنخواہیں بھی گئی، یہ کٹوتیاں نے، وہ کٹوتیاں نے، یہ مارا ماری اور نیندیں اڑ گئی. حالانکہ اتنا رکھا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں نا 7 پیڑیاں کھائیں گی، لیکن تھوڑی تنگ دستی آتی ہے تو یہ ناشکرہ انسان جو ہے چیخ اٹھتا ہے. تو بہرحال یہ کہ
ہرس اچھی نہیں ہے. مقدر کا جو ملتا رہے گا انہیں باندھ کر بیٹھا نہ رہے. اس کے لیے جد و جہد کرے, کوشش کرے. من جدہ وجدہ, جس نے جد و جہد کی کوشش کی اس نے پا لیا. ہرس بنے لالچ, لالچ نہ کرے کہ حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں لالچ میں. بڑی پارٹیاں جو ہوتی ہیں, بہت بڑی پارٹیاں, اگر یہ زکوٰۃ دینا تو ہمارے یہاں شاید پاکستان کی غربت ختم ہو جائے. نہیں دیتے زکوٰۃ, پوری نہیں دیتے, بلکہ دیتے ہی نہیں ہوں گے. کئی ایسے بھی ہوں گے بیچارے, نہ کبھی نماز پڑھتے ہوں گے, نہ جمعہ پڑھتے ہوں گے, حج بھی نہیں کرتے. جی ہاں, مالدار لوگ بڑے ٹیم نہیں ہوتا. سب کی بات نہیں کر رہا, ایسے بھی پائے جاتے ہیں عناصر, وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. اب یہ کہ اربوں, بازو کے اربوں روپے زکوٰۃ بنتی ہوگی سالانہ, کروڑ تو اپنی جگہ پر ہے, تو وہ اس کا وہ ہر سال, تو جگر کیسے چلے. ٹھیک ہے, ابھی نہیں چلتا جگر, پھر پتا چلے اور پیٹ بھی پھٹ کر گند پھیل جائے گا, پتا چلے گا کہ یہ کہاں گئی. کروڑ روپے, اربوں خربوں روپے کی جو سنبھال کے پونجی رکھی تھی, دولت رکھی تھی, کہاں ہے. کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ کی راہ میں دیا کام آئے گا, نیکیاں کام آئیں گی, احسان کام آئیں گے, اس میں سلوک کام آئیں گے, لوگوں کے کام آنا کام آئے گا. باقی یہ کہ دولت کام نہیں آئی. دولت دنیا یہیں رہ جائے گی, غافل انسان ساتھ نیکی جائے گی. مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال, مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال, کام اس کا کیا ہے پیشے ذوالجلال. ہاں, جو نیکی میں مال استعمال ہوا, کسی غریب کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا آپ نے, روزگار پہ لگا دیا, کسی بیوہ کی مدد کی, یتیم کی مدد کی, مسکین کی مدد کی. بارشوں میں کسی کے بیچاروں کے کتنوں کے گھر ڈھے گئے, 0 میٹر ہو گئے, پہنے ہوئے کپڑوں پہ آ گئے, بیچاروں کی بچیوں کے جہیز بہ گئے, مویشی, بکریاں, مرغیاں یہ بیچاری ماری گئیں, بچے بہ گئے کسی کے. تو ایسوں کو اگر آپ نے گھر بنا دیا, بچہ تو اب ان کا واپس نہیں لا سکتے, لیکن گھر بنا دیا بیچارے کا, راشن ڈلوا دیا گھر میں, مینٹیننس کروا دی, چھت اڑ گئی چھت ڈروا دی, دیوار گر گئی دیوار بنوا دی. ایمانداری کی بات ہے کہ یہ ایسا کام آئے گی آپ کو انشاءاللہ. اگر کسی حقدار کو آپ نے یہ کر دیا نا, ایسا کام آئے گی. آپ ادھر دیوار میں ایک اینٹ لگاؤ گے, اللہ پاک اتنا دیتا ہے کہ آپ کو جنت میں عالیشان محل عطا فرما دے, تو اس کی قدرت میں ہے ہی ہے, وہ عطا کرے گا. اس کی جنت میں کوئی کمی تھوڑی ہی ہے. آپ نکلے تو یہ اپنے خزانے کا منہ تو کھولے ان غریبوں کے لیے, ان دکھیاروں کے لیے, بیچاروں کے لیے. پھر بھی خیر ان کا دکھ ہم ختم نہیں کر سکتے. جو ان کو ٹینشن ہوا ہوگا, جو انہوں نے پریشانی میں دن اور رات گزارے ہیں اور گزار رہے ہیں, لیکن کچھ تو سہارا ہو جائے گا. اس وقت تو یہ ٹینشن ہوگا مکان بنے گا کیسے, چھت ڈلے گی کیسے, کھائیں گے کیا, پیئیں گے کیا بیچارے. اور پھر ابھی تو بارشیں رکنی ہیں تو بیماریوں نے سر اٹھانا ہوتا ہے, عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. تو مچھر تو فلاں تو سانپ بلوں سے نکل آتے ہیں تو وہ ڈستے ہیں, یہ کیچڑ کھڑی ہو جاتی ہے, طرح طرح کے امراض کے سلسلے. اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے, کوئی ایسی صورت بن جائے کہ بس یہ امتحان جو ہو گیا اب یہ رک جائے اور بس فوری طور پر آقا کی دکھیاری امت جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے. سب انشاءاللہ نماز پڑھیں گے, مسجدوں میں آئیں گے, سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ کریں گے. اللہ کو کوئی اس کی حاجت نہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں. میں تو ویسے ہی, میرا تو کام ہی نیکی کی دعوت دینا ہے, میرا یہی کاروبار ہے, یہی دھندا ہے. دعوت اسلامی والوں کا یوں سمجھ لو, ہم لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, سنتوں کا مطلب یہ کہ درس دیتے ہیں. اللہ اسی پر موت دے کہ ہم نیکی کی بات کریں, ہم نیکی پھیل لیں, سنت عام ہونے کا ذریعہ بنے. ہم برائی پھیل لیں, میوزک پھیل لیں, گانے باجے پھیل لیں, ڈرامے فلمیں پھیل لیں, اور ظلم پھیلنے کا سبب ہم نہ بنے. اللہ سب مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرمائے. مزید میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں,
مال دنیا میں چھوڑ کر ہی جانا ہے تو پھر انسان مال میں بخل یعنی کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ جب اذیت دینے کے لیے کوئی شخص کسی سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرنے والے اور ذلیل اور رسوا لوگ سب برابر ہیں. بعض اوقات لوگ کسی پر ظلم کرنا ہو تو مل جل کر ایک دوسرے کے تعاون سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے ذلیل و خوار ہوں گے. میرے آقا امام علی مقام بالکل بجا فرما رہے ہیں. اللہ پاک صدقہ امام حسین کا ہمیں ان نصیحت بھرے مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی سعادت عنایت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تجھے واسطہ سید کربلا کا، تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے نیک بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک بندہ بنا میرے مولا. تجھے واسطہ سید کربلا کا، تجھے واسطہ سید کربلا کا، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. تجھے واسطہ سید کربلا کا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا. تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے تو نمازی بنایا الہی، مجھے تو نمازی بنایا الہی، مجھے نیک بندہ بنا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اسد فاروق، میکس فارماسیوٹیکل کا مینیجنگ ڈائریکٹر لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. عموماً محرم میں 9-10 محرم کو کھیر پکائی جاتی ہے اور اس کو مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں مطلب کہ تقسیم کیا جاتا ہے. کیا یہ عمل ٹھیک ہے یا اس سے بھی بہتر کوئی پریکٹس اسلام کی روح سے یا سنت کی روح سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ مثال ثواب کے لیے اگر کھیر تقسیم کرتے ہیں مٹی کے برتن میں تو بالکل جائز ہے، 100% جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. اب بہتر تو دیکھو تو جتنا اخلاص جس کام میں زیادہ ہوگا اس میں ثواب زیادہ ملے گا. یعنی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ظاہر کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ بعض اوقات وہ چھوٹی نیکی ہی جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا. جیسے حدیث پاک میں کہ کسی شخص نے راستے میں مسلمانوں کے راستے میں کانٹے دار شاخ دیکھی تو اس کو اس لیے سائڈ پر کر دیا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ کریم نے اس کو خوش ہو کر جنت میں داخل کر دیا. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے
की भी जो मिल सके दे और इखलास करे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वाहवाह के लिए नहीं, वरना फिर रिया जो है ना वो हलाकत है, उसमें बर्बादी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल अलैहि वालैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा आशूरा क्या चीज है, इसे क्यों बोलते हैं? मुहर्रम की 10 तारीख को आशूरा कहते हैं, क्योंकि इसमें इस दिन अल्लाह करीम ने 10 नबियों को 10 इनाम अता फरमाए थे। पापा कौन सा 10 इनाम? हजरत फकीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आशूरा के दिन अल्लाह पाक ने 10 नबियों को ये 10 इनाम अता फरमाए थे। नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। नंबर 2, हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया। नंबर 3, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी। नंबर 4, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया गया और आग से छुटकारा मिला। नंबर 5, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। नंबर 6, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। नंबर 7, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया नील पार किया और फिरौन गर्क हुआ। नंबर 8, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए। नंबर 9, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई। नंबर 10, इस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर नबुव्वत पैदा हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इमाम हुसैन को फकीर बच्चे को बनाकर क्या उससे भीख मंगवा सकते हैं? हाजी उसैद रजा ने पूछा है कि क्या बच्चे को इमाम हुसैन का फकीर बना सकते हैं? तो ये भी मतलब एक है रवाज कि पहले तो ये मैंने देखे हैं, मतलब इस तरह के सुने देखे होंगे या बहरहाल सुने होंगे कि फकीर, उसमें भी लिखा है, बाहर शहीद में भी लिखा है, फकीर का तस्करा है, फतह रज़विया में भी है। तो ये फकीर बनाते ईमान होकर कि अब वो 10 दिन तक मुहर्रम का चांद नजर आए ना, तो ये बच्चा घर में नहीं खाएगा, इसकी कोई मन्नत होती है। ये 10 दिन तक घर घर भीख मांगेगा जाकर और मांग कर खाएगा, और ये कहलाएगा इमामों का फकीर। मेमनी में इसको इमाम है जो फकीर। तो ये मेमनों में भी राइज, और भी कौमों में राइज है ये, या था या अब भी हो। तो ये इस तरह भीख मंगवाना बच्चे को ये ठीक नहीं है। देखो इमाम हुसैन से मांगना डायरेक्ट, इमाम हुसैन करम फरमा दें तो सबसे बड़ा इमामों का फकीर मैं हूँ, इमाम हुसैन का, कि इन्हीं के टुकड़ों पे अपन पलते हैं। सच्ची बात है, अहले बैत के टुकड़े अगर रुक जाए तो अपनी मौत आ जाए। इमामों के टुकड़े पर पलते हैं और इनके नाना जान के टुकड़ों पे पलते हैं, और इनके रब ने इनको अता किया है, ये हमें अता फरमाते हैं। तो बाकी ये जो इस तरह अंदाज है कि लोगों से भीख मांगते हैं, भीख मंगवाते हैं, इसको आला हज़रत ने हराम लिखा है कि बिला जरूरत और शरई मजबूरी के बगैर भीख मांगना ये हराम है। ऐसा अगर कभी किया है तो सबको तौबा करनी चाहिए और आइंदा इससे बचना चाहिए कि ये तरीका कार आशिकाने सहाबा अहले बैत को ज़ेब नहीं देता। आशिकाने सहाबा अहले बैत देने वाले होते हैं, भीख मांगने वाले नहीं होते। भीख मांगनी है तो इमाम हुसैन साहब मांगते भीख कि हमको खैरात में जन्नत दे दो। अभी तो मतलब काफी मैंने इस ताल्लुक से भी अर्ज किया, बुरे खात्मे से अल्लाह इनके सदके हमको बचाए। तो हम इनसे मतलब ईमान की सलामती की भीख मांगते, खैरात मांगते हैं कि जन्नतुल फिरदौस में अपने नाना जान के कदमों में हमको जगह दिलवा दें। और इनको अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है, या अता कर सकते हैं, इनसे मांगे। बाकी ये
دنیاوی طور پر جو مانگنا یہ نہیں ٹھیک، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال آیا ہے کربلا کو کربلا کیوں کہتے ہیں؟ المعجم الکبیر کے حوالے سے غالباً یہ کئی حدیثوں میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانے میں تشریف فرماتے. ایک فرشتہ کہ پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے حاضری کی اجازت لے کر آستان بوس ہوا یا حاضر ہوا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، دروازے کی نگہبانی رکھو، دروازہ کا دھیان رکھو، کوئی آنے نہ پائے. اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور کود کر اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے. وہ چھوٹے سے تھے ابھی. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیار کرنے لگے. اس نے عرض کی، آقا آپ انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں. عرض کی وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت انہیں شہید کرے گی، اور حضور چاہیں تو وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے. پھر سرخ مٹی اور ایک روایت میں ریت، ایک میں کنکریاں حاضر کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سونگ کر فرمایا، ریحو کربیوں و بلا، بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے. پھر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد ہوا، جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہوئے. انہوں نے وہ مٹی ایک شیشے میں رکھ چھوڑی. ام المومنین فرماتی ہیں، میں کہا کرتی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا. یہ روایت المعجم الکبیر کی ہے، جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے بھائی جان حسن رضا خان نے آئینہ قیامت پیج نمبر 22 سے 23 پر لکھی ہے. تو یوں مطلب یہ ریحو کربیوں و بلا، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مٹی سونگ کر ارشاد فرمایا تھا کہ بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے. تو نام میں اس کا نام جو ہے یہ سرکار کی زبان سے نکلا. تو یہ اصل لفظ میں نے وہی کہا نا، یہ کرب و بلا ہے، کرب اور بلا. اور اس میں کرب اور بلا کا ترجمہ کیا ہے، بے چینی اور بلا. کرب مانے بے چینی اور بلا مانے آفت. تو کرب اور بلا یعنی کرب اور بے چینی کی بو آتی ہے زمین کربلا سے، یعنی اس کا نام سرکار کی مبارک زبان سے نکلا. یوں اس حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب یہ کربلا قافلہ پہنچا تو وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے.
زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، دوائے درد عصیان پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عصیان پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن سے تسلیم ہو رضا والے، ہزاروں میں 72 تن سے تسلیم ہو رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم ہو رضا والے، حسین ابن علی کی کیا مطلب کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا ہیں اور ہیں مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم ہو رضا والے۔ ماشاءاللہ۔ امیر اہل سنت سے رضی اللہ عنہ مجمعین۔ یہ عرض ہے کہ ابھی کربلا کا تذکرہ ہوا تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ بتائیے کہ کیا آپ بھی کربلا حاضر ہوئے ہیں؟ کربلا شہر کی زیارت کی آپ نے؟ الحمدللہ میں نے کربلا کی حاضری دی ہے، وہ میدان بھی دیکھا میں نے کہ جہاں جنگ ہوئی تھی، اب اس میدان میں ماربل بچھا دیا گیا تھا اس وقت تو نمایاں کرنے کے لیے۔ اچھا، جہاں امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کے، آپ کی آل کے خیمے لگائے گئے تھے، وہاں سیمنٹڈ خیمے، چھوٹے چھوٹے خیمے نشانی کے لیے وہ بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جہاں امام علی مقام کو شہید کیا گیا، ذبح کیا گیا، وہ مقام بھی ماربل وغیرہ کا کچھ وہاں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا کر نمایاں کیا ہوا ہے کہ یہاں آپ نے جام شہادت نوش کیا، وہ دیکھ کر بدن میں جھرجھری آ جائے۔ اللہ۔ تو یوں وہاں پھر مزارات امام علی مقام کا، جہاں بے سر اقدس تو آپ کا بقی میں ہے، دفن ہے، وہ مزار بھی ہے وہاں، دیگر شہداء کربلا کی مجموعی طور پر جو مزار ہے وہ بھی وہاں ہے۔ آگے چل کے پھر حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مزار کی زیارت
کی سعادت ملی تھی. الحمدللہ بڑے یعنی کہ پرسوز مقامات ہیں وہ. حضرت عباس کس علمدار طرح ان پر ظلم و ستم کی آندیاں چلی تھی. جی حضرت عباس علمدار کا بھی مزار عباس شریف. علمدار کا مزار شریف بھی غالباً وہی ہے. جی ان کی بھی میرا خیال ہے زیارت کی ہوگی. ہم نے تو جتنا ہو سکا تھا وہ زیارتیں کی تھی. الحمدللہ اللہ قبول کرے آمین. پھر آمین. زیارتیں نصیب کرے کہ وہ نزول رحمت کے مقامات ہیں. تو ہم جیسا گناہ گار بھی اگر وہاں جائے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ رحمت کے چھینٹے پڑ ہی جائیں گے. اولیاء کرام کے مزارات جب رحمت نازل ہونے کے مقامات ہیں تو یہ تو کیا نہیں تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں اہل بیت. ان کے مزارات پر کتنی رحمتیں برستی ہوں گی, کیسی مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہوتے ہوں گے. کاش پھر نصیب ہو جائے حضری. پھر بلا کر بلایا شاہ کربلا, 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 اپنا روزہ دکھایا شاہ کربلا, اپنا روزہ دکھایا شاہ کربلا, اپنا روزہ دکھایا شاہ کربلا. میں نے چومی نہیں کربلا کی زمین, میں نے چومی نہیں کربلا کی زمین, ایک عرصہ ہوا یا شاہ کربلا, ایک عرصہ ہوا یا شاہ کربلا, اپنا روزہ دکھایا, اپنا روزہ دکھایا شاہ کربلا. چشم نور دیجئے اپنا غم دیجئے, چشم نور دیجئے اپنا غم دیجئے, از تو پہلے رضا یا شاہ کربلا, از تو پہلے رضا, از تو پہلے رضا یا شاہ کربلا, یا شاہ کربلا, یا شاہ کربلا. اس گنہگار کو خوار و بدکار کو, اس گنہگار کو خوار و بدکار کو, جیسا بھی ہے نبھا یا شاہ کربلا, جیسا بھی ہے نبھا, جیسا بھی ہے نبھا, جیسا بھی ہے نبھا یا شاہ کربلا. ایسا پاؤں جنوں دھڑکنوں میں سنو, ایسا پاؤں جنوں دھڑکنوں میں سنو, کربلا کربلا یا شاہ کربلا, کربلا کربلا یا شاہ کربلا. میرے اجڑے چمن چمن پر کرو کی بھرل, میرے اجڑے چمن چمن پر کرو کی بھرل, اب تو برسا شاہ یا شاہ کربلا, اب تو برسا شاہ, اب تو برسا شاہ یا شاہ کربلا, پھر بلا کر بلایا شاہ کربلا. سن لو فریاد کو, آؤ امداد
अतार का चल पड़े काफिला, चल पड़े काफिला, चल पड़े काफिला, या शहे करबला, चल पड़े काफिला, या शहे करबला। को मिल जाए चैन अल मदद या हुसैन, दिल को मिल जाए चैन अल मदद या हुसैन, वो बहुत गमज़दा या शहे करबला, वो बहुत गमज़दा या शहे करबला, फिर भुला करबला या शहे करबला, अपना रोज़ा दिखा, अपना रोज़ा दिखा, अपना रोज़ा दिखा, या शहे करबला। रदी अल्लाह ताला। मुहर्रमुल हराम के दिनों में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग नियाज के नाम पर रोड बंद कर देते हैं, पूरी पूरी रात फुल साउंड डेक चलाते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और इस तरीके से पूरी रात स्पेंड करते हैं। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि इनके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन और दीगर शहीदान करबला, असीरान करबला की नियाज करना ये तो जायज है। अब इसमें जो गलत चीजें दाखिल हो गई हैं, जैसे शादी करना जायज है, सुन्नत है, सभी इसके लिए एग्री होते हैं शादी के लिए, लेकिन शादियों में बुरी रस्में बहुत दाखिल हो गई हैं। लेकिन कोई भी नहीं कहेगा कि शादी खत्म करो, करनी नहीं है, बस अंडरस्टूड है। तो इसी तरह न्याज अच्छा काम है, इसको बाकी रखना है। जो इसमें साइड में जो गलत चीजें दाखिल हो गई हैं, इससे मतलब हमको इसको रोकना है। तो ये जो सवाल में किया गया, अव्वल तो ये रोडों पे पकाना, गलियों में पकाना, ये गली में इसमें गड़ा पड़ जाएगा। ये जमीन जो है, इन्हें हुकूमत के, इन्हें रियासत के, ये जो मामला तो ये बहुत सारे मामला थे, वक्फ के मसाइल इन पर आते हैं। अब ये कि जमीन पर गड़ा हो जाए, आप खुद बताएं कि आपकी पर्सनल जो विला है, आपकी कोठी है, आपका मकान है, इसमें आपने एक फर्श बनाया हुआ है, क्या आप ये पसंद करेंगे कि इस पे आप देखें इस तरह चढ़ाएं कि इसके गड्ढे पड़ जाए, काली काली हो जाए, खड्डा पड़ जाए, पानी भर जाए? आप ख्वाब में भी ऐसा तैयार नहीं होंगे। तो ये जमीन, ये गली, ये रोड, ये भी आखिर लोगों के चलने के लिए बनाया गया है, गाड़ियों के चलने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए वो इस पर इस तरह पकाना कि इस रोड को नुकसान पहुंचे, गली को नुकसान पहुंचे, ये शरीयत कहाँ इजाजत देगी? कानून तो इजाजत नहीं दे रहा, कानूनी भी जुर्म है ये, और शरअन भी ये जुर्म है। एक तो ये तरीका गलत पकानी है, तो किसी किचन वाले को खिदमत का मौका दिया जाए, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, या खुद अपने घर में पकाए, ये नुकसान ना करे। दूसरा, गली पूरी घेर लेते हैं, फिर आग धुआं, इससे पड़ोसियों के घर में धुआं पहुंचता होगा, लकड़ियां जलाते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। मजीद ये कि डेक लगाकर जोर जोर से इसमें खुदा जाने उगाने और क्या क्या ये लोग सुनते होंगे, ये अलग दूसरों के लिए तकलीफ। और अगर ये गाने सुनते हैं म्यूजिक वाले, ये इसका गुनाह अपनी जगह पर, आहिस्ता भी सुनेंगे तो गुनाहगार तो होंगे, लेकिन ये कि मोहल्ले वालों को तकलीफ, ये हुकूकुल इबाद अगर तकलीफ होती है इनको, तो ये दूसरा एक गुनाह बढ़ गया ना इसमें। मजीद ये कि ताश खेल रहे, तो ये ताश झूठ मूठ खेलना भी जायज नहीं है। चाहे जाए कि इसमें सवाल में कहा गया कि जुआ भी खेल रहे होते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आशिका ने सहाबा वेले में ऐसे नहीं होते ना, ना ऐसे नहीं होते। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐसा ना करो, सच्ची तौबा कर लें, बेशक नियाज करें,
اگر 10 دیگیں آپ کر رہے ہیں 110 دیگیں کریں، اس کا منع نہیں کرتا میں، اچھا کام ہے، لیکن کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور اس دوران کوئی بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے. نماز کی بالکل 100% پابندی ہونی چاہیے جماعت کے ساتھ، اور تقسیم کرتے وقت بھی بالکل یعنی کہ شریعت کا خیال رکھیں، اس کو گرائیں نہیں، اور یہ نہیں بانٹ رہے ہیں پھر بول دیا خلاص ہو گیا، حالانکہ دیگے ہیں ختم ہو گیا، تاکہ بھیڑ کم ہو جائے. بھیڑ کم کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں ختم خلاص. یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، گناہ گار ہوں گے ایسا کریں گے تو. یہ بھی نہیں، سچ بولنا ہے. تو بانٹنے کا نظام ایسا کریں کہ جس میں آسان بھی ہو اور لوٹ مار پبلک کی چھینا جھپٹی بھی نہ ہو، کہ اس میں بچے وغیرہ کچل بھی جاتے ہوں گے چھینا جھپٹی کرنے میں. تو اس طرح نہ کریں، اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے کریں. کہ عام طور پہ اس کے لیے چندہ کرتے ہیں، یہ چندہ کر کے اس کا کیا کرتے ہیں، جانور کاٹتے ہیں، پھر اس کی کلیجی اور یہ گردے اور دل اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ خود ناشتے میں کھا جاتے ہیں. یہ آپ تھوڑی کھا سکتے ہیں، آپ نے چندہ کیا نیاز کے لیے، یہ سارا اس کا بوٹی کا ایک ذرہ یہ سب نیاز میں جائے گا. اب وہ جو نیاز میں جو سب کھائیں گے بھلے آپ بھی کھائیں اس میں، لیکن یہ جس طرح یہ اسپیشل پھر کیا کرتے ہیں، تو بڑے بڑے ڈول اور پتیلے اپنے گھروں میں پارسل ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں سورس بھی چل رہی ہوتی ہے، خاص اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو بھی یہ دے رہے ہوتے ہیں کھچڑے. یار ایسا نہ کرے. جو پکایا امام علی مقام کی نیاز کا، امام علی مقام تو یار بھوک اور پیاس سہ کر بھوکے پیاسے شہید ہوئے. وہ چاہتے تو دریائے فرات کیا ہے، یقین مانے میرا مطلب ہے کہ عقیدہ کہتا ہے کہ میرے آقا امام حسین چاہتے تو دریائے فرات بہتا ہوا میرے آقا امام حسین کے قدموں پر قربان ہو جاتا. لیکن یہ امتحان تھا اور وہ دشمنوں نے پہرا ڈالا تھا. یہ پہرا بھی کچھ نہیں تھا، سب ہٹ جاتا. یہ وہ گھرانہ ہے. اب امام زین العابدین جب ایک دور آیا، امام زین العابدین اس وقت تو شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں ان کو مطلب یعنی کہ وقت کے جو بھی فرما روا تھے وہ ان کو ہتھ کڑیوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو قید کر لیا، امام زین العابدین کو. تو اس وقت کے مشہور محدث امام زہری محب اہل بیت تھے، محب صحابہ و اہل بیت تھے، یہ گزرے. انہوں نے جب امام کی یہ کیفیت دیکھی تو یہ رونے لگے. تو امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے، فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ حضور آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی. تو آپ نے وہ فوراً وہ ہتھ کڑیوں سے ہاتھ نکال دیا، بیڑیاں پاؤں سے نکال دی، آزاد ہو گئے. اور فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے لیے یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان بیڑیوں میں، ان ہتھکڑیوں میں جہنم کے عذاب کی یاد ہے. یہ کہہ کر آپ نے پھر پہن لی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں. تو یہ صاحب کرامت گھرانہ تھا. تو یہ فرات کیا بیچتا ہے ان کے آگے، کہ فرات اپنے طور پر بند نہیں ہوا تھا، لیکن دشمن پر ایک مطلب ایک بھوت سوار تھا، شیطان سوار تھا، اور ان کو مزید مطلب یعنی کہ بربادی ان کا مقدر ہو رہی تھی کہ وہ ایسا کر رہے تھے. اور ایسے بد نصیب تھے یہ، کسی نے اس کو شعر میں منظوم کیا. حاکم کا تھا یہ حکم کے پانی بشر پیے، گھوڑے پیے اونٹ پیے، سب اہل ہنر پیے، سب چرندو پرند پیے، منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. یہ امتحان تھا. تو اس لیے انہوں نے صبر و رضا کا وہ مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا تک حسینیت کو زندہ کر کے گئے.
اور یزیدیت پر رہتی دنیا سے پھٹکار برستی رہے گی. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہمیں ان کی یاد منانی ہے امام علی مقام کی. تو سچی بات ہے کہ ان کی سیرت کو اپنائیں, ان کے نقشے پر قدم چلے, مہربانی کر کے ان کو قبول کریں تو آپ کی دنیا اور آخرت انشاءاللہ بہتر ہوگی. اچھا میرے سنت یہ ارشاد فرمائے, آپ جو کربلا جو گئے تھے تو کیا وہاں اپنے نہر فرات کا پانی بھی کوئی پیا تھا یا نہیں پیا, یا کوئی؟ میں نے الحمدللہ نہر فرات کا پانی پیا نہیں تھا. وہ اس کا اتفاق یوں ہوا کہ ہمارے جو بھی ساتھ تھے اسلامی بھائی قافلہ, سب نے روزہ رکھا ہوا تھا. اب یہ کہ ہم پانی اپنا ساتھ لے کر آئے تھے بغداد شریف سے, آب بغداد ہمارے ساتھ تھا, تو نہر فرات کا پانی پینے کی نوبت نہیں آئی کہ وہاں سورج ڈوبا بھی نہیں, پانی بھی ہمارا ساتھ تھا. اور پھر ہم وہاں سے فارغ ہو کر وہاں وضو کیا ہم نے, نہیں ہو کہیں ہم نے گناہ جاڑے وہاں نہر فرات پر, لیکن پانی پینے کی نوبت نہیں آئی. اگر نوبت آتی تو کیا آپ پیتے؟ یعنی اگر پانی اب اس وقت پورا یاد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ پینا نہیں چاہیے. اب میں نے آپ سے یہی سنا تھا, چونکہ آپ گئے تھے, یہ چھوٹا سا تھا, اپنے 12-13 سال کو اس وقت آپ گئے تھے, تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ظاہر ہے کہ جس نہر کا پانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بند ہوا تو ہم وہ پانی کیسے پئیں؟ جس نہر کا پانی 6 مہینے کے شہزادے حقیقی مدنی منع علی اصغر پر بند ہوا تھا, ان کے بھائیوں پر بند ہوا, ان کی بہنوں پر بند ہوا, ان کے بابا جان امام حسین پر بند ہوا, وہ پانی کیسے پیے؟ یہ اللہ کرے کہ ہم کو جذبہ مل جائے. بہرحال یہ عشق کی بات ہے کہ جو نہیں پیتا تو وہ عشق کی بات ہے, اور پیتا ہے تو کوئی شرن گناہ بھی نہیں ہے. ساری پتہ یہی چلا کربلا میں نہر فرات کا ہی پانی ہوتا ہے, ہر جگہ سنا ہے. اتفاق سے وہ نہر فرات کے پانی میں ایک اتفاق بتاؤں, خون ملا پانی آ رہا تھا, لال لال, یہ صحیح بولتا ہوں, خون ملا پانی. تو تعجب ہوا تو پتا چلا کہ کوئی قریب میں سلوٹر ہاؤس تھا, جانور ذبح ہوتے ہوں گے, تو اس کا وہ خون جو تھا وہ اس میں شامل ہوا تھا یا ہوتا تھا. بہرحال یہ کہ ہم پھر سیدنا حر رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے, وہاں سورج غروب ہوا, تو ہم جو آب بغداد شریف میں پانی لائے تھے, تو اس سے ہم نے وہاں مزار حر پر روزہ افطار کیا تھا. یہ یاد ہے مجھے, اسی پانی سے, آب بغداد سے جالون لے کر گئے تھے. میری وہ جالون کی پرانی وضو کرنا پڑے اور کوئی پانی نہ ملے تو اب یار کیا کریں گے. پانی ساتھ رکھنے کا ذہن تھا میرا. سفر مدینہ میں بھی رکھتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا, پانی رستے میں کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہاں حیدرآباد جاتا تھا تو پانی اپنا ساتھ لے جاتا تھا, اور راستے میں استنجا وغیرہ کرنے میں بھی ہاتھ اپنے پانی دھوتا تھا. مجھے بس بھی ہوتا تھا مسجد کا پانی سے ہاتھ کیوں دھوں یار, یہ تو وضو کرنے والوں کے لیے نہ نماز کا وقت ہے. تو یوں مطلب اس طرح کی کوئی ترکیب ذہن کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان نے ایک شعر جو اہل بیت پر جو کلام لکھا, اس میں نہر فرات کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں, خشک ہو جا خاک ہو کے خاک میں مل جا فرات, خشک ہو جا خاک ہو کے خاک میں مل جا فرات, خاک تجھ پہ دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. یہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات امیر علیہ سنت نے فرمایا. یہ عشق اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں, اور اللہ کریم جسے اپنے پیاروں کا عشق, اپنے پیاروں کی محبت عطا فرماتے, پھر ان کے الفاظ اور ان کے سوچیں یہ سب اس طرف یہ ان کی وہ بنتی چلی جاتی ہیں کہ مطلب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اگر مطلب آپ ارشاد فرماتے تو واقعی یہ نہر فرات کیا ہے، یہ مطلب آ جاتا بالکل. جب ایک نہر کا پانی، جب ایک پانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر جاری ہو گیا تو ظاہر ہے کہ یہ وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، اور یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں. تو الحمدللہ. لیکن یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کا یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک ہمارے لیے بہت زبردست سبق وہ دے کر چلے گئے کہ کس طرح آزمائشوں کے اس معاملے میں استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. ابھی امیر سنت نمازوں کے تعلق سے بیان فرما رہے تھے تو مجھے بابا وہ 10 محرم الحرام کی فجر کی نماز یاد آ رہی تھی کہ وہ 10 محرم الحرام اور فجر کی نماز، کہ یہ گویا کہ مطلب آپ کے ساتھ آپ کے کئی رفقات ہیں ان کی آخری زندگی کی نماز تھی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت ہوئی، وہاں آپ نے جماعت کروائی، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے رفقا سے فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. اور ان کا جذبہ دیکھیے کہ وہ چھوڑ کر نہیں جا رہے کہ اے امام ہم آپ کو یوں دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں، قیامت کے روز ہم آپ کے نانا جان کو کیا جواب دیں گے. تو یہ ان کے کیسے جان قربان کرنے کے اور محبت اہل بیت کے جذبات تھے. تو یہ ایام، یہ واقعات اور یہ چیزیں ہمارے اندر واقعی حب اہل بیت، حب صحابہ، محبت صحابہ، عشق صحابہ، پھر ان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہوئے اپنے عمل کی طرف بلایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا عاشورہ کے دن میں کون سے 10 کام کرنا چاہیے؟ 10 محرم عاشورہ کے دن یہ 10 کام کرنا اچھا ہے، ثواب کا کام ہے. روزہ رکھنا، نمبر 1 روزہ رکھنا. بہتر ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لے. نمبر 2 صدقہ کرنا. نمبر 3 نفل نماز پڑھنا. نمبر 4 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا. نمبر 5 علماء کرام کی زیارت کرنا. نمبر 7 یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا. نمبر 8 اپنے اہل و عیال یعنی بال بچوں وغیرہ کے کھانے پینے وغیرہ میں اضافہ کرنا یعنی بڑھانا. نمبر 8 غسل کرنا. نمبر 9 سرما لگانا اور ناخن کاٹنا. نمبر 10 مریضوں کی بیمار پرسی کرنا یعنی عیادت کرنا، طبیعت پوچھنا، ان کو صبر کی تلقین کرنا، ان کے لیے دعا کرنا. اللہ تبارک و تعالی عاشورہ کے دن کی برکتیں بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. نماز کی پابندی کرتے اور صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ. حسن رضا اور سید رضا دونوں بھائی ماشاء اللہ دونوں موجود ہیں. بولو لبیک، بولو زور سے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت سے عرض یہ کرنی ہے کہ معلومات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والی جیسے 2 سپٹمبر ہے تو 2 سپٹمبر کو یعنی یوں سمجھے کہ ایسا لگ جیسا ہے کہ دعوت اسلامی کا قیام جیسے یوم دعوت اسلامی کہ اگر ہم بات کریں تو اس کی تاریخ پتہ چلتی ہے 2 سپٹمبر 1981. تو 2 سپٹمبر آ رہی ہے تو اگر 2 سپٹمبر کو یوم دعوت اسلامی کی ترکیب کر لی جائے. کیا بات ہے. یوم دعوت اسلام نومبر 1981 جی یہ دعوت اسلامی یوم دعوت اسلامی ہے. اور
اسلامی تاریخ اس وقت اپنے کیلنڈر کے حساب سے اور ذی قعدۃ الحرام ذوالقعدہ کی 4 تاریخ تھی جب دعوت اسلامی بنی. ذوالقعدہ 4 تھی اور سپٹمبر 2. یہ موبائل کا جو کیلنڈر سے اگر ہم چیک کرتے ہیں تو تقریباً 4 ذی قعدہ پڑتی ہے. جی اب اگر ہم 4 ذی قعدہ کو یوم دعوت اسلامی مناتے ہیں تو پھر یہ کہ سیزن کے مسائل رہیں گے جو ہم کو یہ کرنا ہوگا. پھر اگر لگے دعوت اسلامی مدنی قافلے میں سفر کرے, ہم یہ انشاءاللہ ترغیب ہماری ہوگی دیگر مدنی کاموں کی. قافلے کا کام رکھتے ہیں تو یہ مسئلہ کھڑا ہوگا, کبھی سردیاں ہوں گی, کبھی سخت گرمیاں ہوں گی, تو کبھی وہ مونسون بارشیں. اور جیسے آج کل کے دنوں میں ہم کیا کریں گے کراچی اور سندھ میں, تو ان تاریخوں میں انگلش تاریخوں میں 2 سپٹمبر کو اگر کرتے ہیں نا تو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ وہ موسم جو ہے نا جس کو مطلب مدنی موسم, نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے, اور شاید بارشوں کا بھی اتنا امکان ہوتا نہیں ہے ان دنوں, کہ نہیں؟ جی ہاں, یہ اصل میں اس بار بھی اگست ہی کی اطلاع تھی. سپٹمبر میں بارشیں نہیں ہوتی. ہاں نہیں, ویسے نارملی بارشیں نہیں ہوتی. اب وہ موسم کے اوپر ہوتا ہے, کبھی بارشیں پوری ہو جاتی ہیں. جی ہاں, پاک و ہند میں اور اس طرف موسم جو ہے نا یہ عام طور پہ خوشگوار ہوتا ہے ان دنوں. البتہ عرب ممالک میں جیسے کہ تو یہ موسم گرم ہوتا ہے ان دنوں. یعنی سمجھو کہ خلیج میں اگست میں میں نے خود وہ ہوٹیسٹ ڈے پایا ہے. 50-49 سینٹی گریڈ بولتے ہیں نا, سینٹی گریڈ. جی کیا بولتے ہیں سینٹی گریڈ. سینٹی گریڈ 50-49 سینٹی گریڈ گرمی ہوئی ہے. ہمارے یہاں اتنی کراچی میں تو نہیں ہوتی, لاشیں گر جائیں ہمارے یہاں. یہاں تو مطلب گھر گھر اے سی اور ٹھنڈک کا ایک نظام بنا ہوا ہے. تو کبھی گرمی سے کسی کی موت واقع ہوئی ہو میں نے نہیں سنا. یہ گرمی سے بچنے کا اتنا انتظام ہے. تاہم بہرحال گرمی تو گرمی ہے نا, تو یہ کہ یہاں ہوتی ہے مگر آپ جہاں ہیں وہاں نہیں ہوتی اتنی. تو اس لیے وہ موسم میرا خیال ہے 2 سپٹمبر کو زیادہ تر موافق آئے گا. تو انشاءاللہ یہ 2 سپٹمبر آ رہا ہے نا. جی ابھی 3-4 دن کے بعد. جی ہاں, کوئی دن ہے کوئی بدھ ہے. دیکھو نا, بدھ کون سا دن ہے؟ اچھا بدھ ہے. جی اچھا تو بدھ کو پھر آپ کر دیں, کیا کریں گے؟ جمع تو کر نہیں سکتے آپ, گیدرنگ تو نہیں کر سکتے. مدنی چینل آپ کے پاس ہے, سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے, مختلف پیجز کے پاس. ہم 2 سپٹمبر انشاءاللہ لاکھوں نہیں کروڑوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں. 2 سپٹمبر کو انشاءاللہ ہم مشورہ کر رہے تھے کہ 2 سپٹمبر کو ہم یہ بناتے ہیں یوم دعوت اسلامی, اور اجتماعی ذکر و نعت کریں گے مدنی چینل پر, اور انشاءاللہ اس میں آپ براہ راست کرم فرمائیں گے, اور انشاءاللہ آپ سے بھی کوئی دعوت اسلامی کے تعلق سے اور دعوت اسلامی کے تعلق سے ہی آپ کی, اور آپ جس طرح یہ ہوتا رہا انشاءاللہ کچھ آپ سے سوال جواب کرنے کی اور آپ سے کچھ اس میں مدنی پھول لینے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو 2 سپٹمبر کو اجتماعی ذکر و نعت رات عشاء کی نماز کے بعد یہیں پر تقریباً 9:30 بجے انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں. اور آپ بھی ہوں گے, حاجی شاہد بھی انشاءاللہ امید ہے, اراکین شورا بھی ہوں گے اپنی اپنی جگہوں سے. کوشش کریں گے تمام اراکین شورا ویڈیو لنک پر آ جائیں, اور انشاءاللہ ہمارے شہزادہ حضور بھی ہوں گے انشاءاللہ. آپ یہ فرما دیں کہ بدھ کو ہونے والے 2 سپٹمبر 2020 بدھ
جو رات 9:30 اجتماعی ذکر و نعت یوم دعوت اسلامی کے تحت ہوگا، اس میں آپ کی شرکت کے تعلق سے آپ ارشاد فرما دیں. 12 بجے اس وقت ہمارے یہاں. ماشاء اللہ. 10 بجے کا جو اپنا معمول ہے آج کل کا، ہم 9:30 بجے کے آس پاس وہ صحیح ہے. ہم 9:30 بجے شروع کر دیں گے. یہ تو آپ بتائیں گے نا. ہم 9:30 بجے شروع کر دیں گے. کہ ہمارے یار گھڑی کا 1 گھنٹہ ہم پیچھے ہیں. ہم 9:30 بجے شروع کر دیں گے، آپ تشریف لے آئیے گا. تو اس لیے وہ آپ اپنا ٹائم بتائیں، میں اپنے حساب سے انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. 9:30. جیسے آج کل حاضر ہو ہی رہا ہوں نا میں. ماشاء اللہ. انشاءاللہ عز و جل 2 سپٹمبر 9 بجے 2020. عشاء کی جماعت آج کل ہے. جی جی. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، لا الہ الا اللہ العلی الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1، خادم النبی کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا. سوال، ایسا کوئی ایک کام بتائیے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے؟ جواب، شراب پینے چوری کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ان کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے. سوال نمبر 3، قبر میں مسلمانوں سے جو فرشتے سوال کرتے ہیں ان کے نام بتائیے. جواب، مبشر، بشیر. دیکھیے یہ مختلف روایات ہیں، البتہ یہ کہ شہرت اسی کی ہے کہ منکر نکیر قبر میں سوالات کرتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے آج تک منکر نکیر غلط سنا تھا. یعنی غیر مسلموں کو جو سوالات کریں گے وہ منکر نکیر، اور مسلمان جن پر کرم بالا کرم ہوگا تو مبشر اور بشیر ان فرشتوں کے نام ہوں گے. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درست جوابات دینے والوں کے نام: محمد کلیم اللہ عطاری، دائران والا، جنید رضا، محمد علی عطاری لاہور، محمد انور کمال کراچی، بنت عبد الرحمن ملتان شریف، ام غفران عطاری کراچی، محمد یاسر عطاری. قرآن اندازی میں نکلنے والا نام: محمد یاسر عطاری. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر بھی لکھیں. کل 8 بجے تک یہ مطلب ٹیکسٹ میں نام پہنچا دیں. اور ہمارے اس سلسلے کا مدنی مذاکرہ کے جو سلسلہ ہے وہ کل آخری ہے. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنے نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟
سوال نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کس دن عطا ہوئی؟ سوال نمبر 3، اللہ پاک نے عاشورہ کے دن کتنے انبیاء کرام علیہ السلام پر خصوصی انعام و اکرام فرمائے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو کوئی عاشورے کے دن سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ والی سورت جو 1000 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جس پر نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے کچھ دعوت اسلامی کے ویلفیئر کے تعلق سے آپ کو کچھ کلپس دکھاتے ہیں۔ اس وقت میں سمبو گوٹ کے ایسے علاقے میں آیا ہوا ہوں کہ جن کے جو گھر بنے ہوئے تھے نا وہ گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول، یہ مکی محلہ ہے، تقریباً یہاں پر 300 ساڑھے 300 کے قریب جو ہے نا یہ گھر بنے ہوئے ہیں، تقریباً 12 سے 15 گھر جو ہے نا حالیہ بارشوں سے ان کے ٹوٹ چکے ہیں۔ زور طوفان ہے ہنس گئی جان، گھروں میں پانی گھس گیا، تقریباً گھروں کے اندر 5-5 6-6 فٹ پانی تھا، سامان لوگوں کا گھروں کا تیر رہا تھا۔ اسلم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ اپنے خاندان والوں کے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پانی آیا اور بچوں کو بہاتے ہوئے لے کر گیا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی پانی آیا وہاں سے اوپر سے یہ دیوالیں ٹوٹنے لگ گئے، ساتھ یہ بچے بھی تھے، میرا وائف بھی تھا، جیسے ہی پانی لے کے گیا پھر پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک بچی وہ بھی پانی بہا کر لے گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے محمد علی بھائی چلتے پھرتے اچانک یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہوا، دیوار گری اور اس وقت بیچارے معذوری کے عالم میں ہیں۔ جو ہے مطلب وہ پہنا ہوا ہے وقت تو سارا چلے گیا ان کا۔ ملیر قائد آباد دکھائیے۔ حسن رسول وقت دعا ہے، مجھے تیری آنکھ تیری عجب وقت پڑا ہے۔ اس وقت ہم ملیر ندی کے پیچھے جو ہمارا مدینہ ٹاؤن، تو یہاں پر ہم آئے ہیں۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان۔ ایک اچھا جذبہ یہاں دیکھنے کو ملا کہ علی بھائی نے ماشاءاللہ اپنی گاڑی کے اندر جو ہے وہ یہاں پانی چونکہ لے کر آنا، وہ جو گاڑی لے کر آ رہی تھی، رکشہ جو تھا وہ رستے میں خراب ہو گیا، جو لوڈر رکشہ ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ اپنی گاڑی میں جو ہے وہ پانی ماشاءاللہ رکھ کر یہاں پر لائے ہیں، اور کم و بیش جو ہے وہ مجھے بتایا گیا ہے، یہاں پر ہمارے شفیق بھائی نے بتایا کہ 18 ڈے کے کھانے کی یہ یوں سمجھ لیں کہ پکا ہوا کھانا یہاں پر تقسیم ہوگا، اور پینے کا صاف پانی بھی جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ وقت دعا ہے، مجھے تیری آنکھ تیری عجب وقت پڑا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر تقریباً 1330 افراد کا کھانا تیار ہوا ہے۔ 4 محمد گوٹ اور گلشن وقار، جوگی موڑ اور شفیع گوٹ، مدینہ ٹاؤن، ان جگہوں پہ جہاں زیادہ نقصانات ہوئے ہیں وہاں پہ یہ کھانا الحمدللہ ہمارا دعوت اسلامی ویلفیئر کا کیمپ لگا ہوا ہے۔ تباہی کے قریبان لگا ہے۔ ہم کراچی
कराची के इलाके गुलबहार में मौजूद है, जहाँ पर पानी की नदी बह रही है, आप देख रहे होंगे। यहाँ तकरीबन जो है इस पुल से 2 फीट पानी ऊपर चल रहा था और आज तक कभी इतना पानी आया नहीं जितना अभी आया है। जोरे तूफान है, फंस गई जान है। बनारसी महल्ले में हम मौजूद हैं और हमारे एक इस्लामी भाई हैं मोहम्मद हनीफ अत्तारी, आप देख रहे होंगे ये इनकी रिहाइश गाह जहाँ ये रहते थे। परसों बारिश जो हुई है उसकी वजह से सारा पानी इनके घर में दाखिल हुआ। बस मकान तलाश कर रहे हैं, एक ठेला लगाता हूँ, ये अल्लाह मालिक है, जो भी होगा देखें। अभी एक घर भाई के दिखाते हैं आपको, इनके जो नुकसान हुए इनसे भी आप तासुरात सुनते आइए। ये मेरा मकान है, इसमें कम से कम 8 फुट पानी था। घर का सामान शायद बह गया मेरा। पानी ना इतना था कि बस संभाल नहीं पाए। बच्चे मैंने अपने बाहर का ग्राउंड में बैठाए थे। देख सकते हैं मदनी नाजरीन कि जिस घर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मेरी हाइट के हिसाब से तकरीबन 19-20, ये निशान देख रहे हैं आप, ये इस निशान पर ये पानी का यहाँ खड़ा हुआ था मुस्तकिल। या अल्लाह, या अल्लाह। ये दीवारें देख रहे हैं आप, ये जीने की दीवारें बिल्कुल खस्ता हो चुकी हैं और कि बहुत नाजुक हालत है इस वक्त। बारिश के पानी के सबब कई घर ऐसे हैं जो हमें इतलात हैं जो टूट भी गए हैं, दीवारें गिर गई हैं और गिरने से कई नुकसान भी हुए हैं, जानी नुकसान भी हुआ है। या अल्लाह, या पीछे हज़ारों अफराद का खाना पैक हो रहा है, जो इंशाल्लाह हम यहाँ से पैकिंग के बाद खाने को उठाएंगे और इसको एक ऐसे जगह पर लेके जाएंगे कि जहाँ इस वक्त सैलाब से मुतासरीन लोग हैं और उनमें ये खाना हम सारा तकसीम कर देंगे। या अल्लाह, या अल्लाह, या दिनों के अंदर और सैकड़ों जगहों पर पहुंचकर दावत इस्लामी वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हज़ारों इस्लामी भाइयों के ज़रिए इन लोगों तक रेस्क्यू का काम किया, इन लोगों तक खाना और पानी पहुंचाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो किसको कहते हैं ना कि वो स्पीचलेस बंदा, बोलने जैसे रहता नहीं है कि ये क्या, जिनके साथ जो हुआ है वो हुआ है। अलबत्ता मैं जब देख रहा था इनकी खिदमत इस्लामी भाइयों की, तो मैंने नीयत की थी कि मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले तो देखने सुनने वाले इन सब के लिए दुआ कर दो यार, कि ये जो कर रहे हैं ना इस्लामी भाई, ये हमारे वेलफेयर की मजलिस, ये हमारे निगरान, ये ज़िम्मेदारान दावत इस्लामी, ये मोहब्बत करने वाले, ये जो निकले ना, ये जिस अंदाज से पानी कीचड़ में चल कर ये घर घर जाकर, यानी ऐसा नहीं कि कहीं सबको जमा कर दिया और जमघटा करके, और ऐसा अगर कहीं हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन नॉर्मली हमारी कोशिश यही है कि जाकर इनको दे दिया जाए। और ये डोर टू डोर, स्टेप टू स्टेप जाना, गलियों गलियों में जाना, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं होता। पानी भी अब उतर चुका है कई जगहों पर, लेकिन घरों में कैसे खाना पकाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, आप इन सब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे यार। ये बड़े मतलब अच्छे लग रहे हैं और ये कितना अहम काम है ये जो कर रहे हैं। यकीनन हमारे दिलों में भी एक एहसास पैदा होता है, दर्द पैदा होता है और एक रहम पैदा होता है। तो रहम तो खैर इनके दिलों में भी आया होगा, मगर ये घर से निकल कर मैदान में उतर चुके और इनके घरों पे जा जाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो फैज़ान मदीना में बाकायदा एक यूँ समझिए कि इस वक्त जो रिलीफ सेल हमने जो बनाया हुआ है, तो उसमें भी ये मुसलसल हमारे इस्लामी भाई बैठे हुए हैं और टेलीफोन्स अटेंड कर रहे हैं। यहाँ से कॉलें आ रही हैं, वहाँ से कॉलें आ रही हैं, वहाँ सामान पहुँचाना है, वहाँ सामान पहुँचाना है। और अब इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि कल से किसी लम्हे से भी हम इंशाल्लाह ये मेडिकल रिलीफ पर हम काम करना शुरू कर रहे हैं कि जो अब बीमारियाँ जिस तरह की सामने आ रही होंगी उसका भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं।
تو انشاءاللہ یہ میڈیکل ریلیف پر بھی کام ہوگا، دوائیں، ڈاکٹرز، ہمارے ڈاکٹر کی مجلس، تو تحریک کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے الحمدللہ، علاقوں میں، ذیلی حلقوں میں، مختلف مقامات پہ اسلام بھائی پہنچے ہوئے ہیں۔ شعبہ جو طبی علاج ہے ہمارا، جو میڈیکل سے ریلیٹڈ جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف دعوت اسلامی سے اور ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، وابستہ ہیں، تو انشاءاللہ یہ میڈیسنز سے وابستہ جو عاشقان رسول ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ اس کے علاوہ جو کچھ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے وہ اس وقت آپ نے یہ تو تھوڑا بہت ابھی آپ کو دکھایا گیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ پورا دکھایا بھی نہیں گیا، جہاں جا کے کچھ نہ کچھ مناظر آ سک رہے ہیں۔ اور رہی بات یہ گھروں کے ٹوٹ پھوٹ کی، تو میں اسے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ ابھی ہمارے ذمہ داران کوشش کر رہے ہیں، فارم وغیرہ ہم نے بنا لیے ہیں کہ ہم تھوڑی سی معلومات لے رہے ہیں کہ کہاں کہاں کتنا کس کس کا نقصان ہوا ہے، اور اس کی فارم پر کام ہو رہا ہے، پھر فارم اپڈیٹ ہوں گے، اور ہمیں الحمدللہ رابطہ کیا ہے مخیر حضرات نے، جو اللہ نے جن کو نوازا ہے مالی طور پر بھی، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، اور ہم اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے گا اور جتنے ہمیں ڈونیشنز مل سکیں گے، جتنے ہمارے پاس چندہ آ سکے گا، عطیات آ سکیں گے، تو ہم انشاءاللہ ان کے گھروں کے بھی پیکیجز ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا جو اگر معاملہ ہے تو اتنے میں اتنا ہر ایک کا ایک جدا جدا معاملہ ہوگا، کوئی ہزاروں میں ہو جائے گا تو کوئی لاکھوں میں ہوگا، کوئی چند ہزاروں میں ہو جائے گا تو زیادہ چاہیے ہوں گے، کوئی 50 سے نیچے ہوگا تو کوئی 50 کے اوپر ہوگا، تو یوں مختلف انداز سے لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے اور دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ اور ریاست اور ادارے بھی ڈیفینیٹلی اپنا کام کریں گے، بلکہ جلدی کرنا چاہیے، سب کو جلدی کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا تقریباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، شاید میری اگر یادداشت کام کری 2 یا 3 دن سے ہم یہ کام شروع کر چکے ہیں اس طرح کا، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پھر بعد میں ہم پلاننگ کرتے رہیں گے، مہینہ 2 مہینہ تو پلاننگ میں گزر جائے گا، تو یہ بیچارے کریں گے کیا، پھر کچھ نہ کچھ تو پھر ہاتھ پیر مار کر ان کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام یا معاملہ تو ہو ہی جائے گا چھوٹا موٹا۔ لیکن کسی کے بچے گھروں پہ نہیں، کوئی بلا ہی نہیں رہا ہوگا گھروں پر اپنے بچوں کو، فیملیز کو، وہ کہیں اور ہوں گے، وہ بیٹھا ہی ہوگا اپنے گھر کے اندر کہ ابھی یہ بھی میں بھی چلا گیا تو یہ بچہ کچا جو گھر ہے یہ بھی سامان ہے وہ بھی چلا جائے گا، کیونکہ عجیب و غریب طبقہ ہوتا ہے جو ان جو بیچارے لوٹ چکے ہیں، مطلب ان کا سارا کچھ اجڑ چکا ہے، یہ ان کو بھی لوٹنے پہنچ جاتے ہیں، تو یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، اللہ آپ خیر فرمائے۔ تو یہ جو تھوڑا بہت میں نے آپ کو عرض کیا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ کرم کرے، ہمیں اخلاص بھی نصیب ہو، اور ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اس دکھیاری امت کی کچھ خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ ہم نے کوشش کی، ابھی شام کو ہی میرا مشورہ ہوا تھا کہ یہ جہاں ہیں، کیونکہ جو کھلے آسمان کے نیچے اس طرح کے عام جگہوں پر ہیں، ان کی نمازوں کے تعلق سے، ان کے وضو کے تعلق سے، دیگر چیزوں کے تعلق سے، تاکہ یہ نمازیں عبادتیں بھی ان کی رہیں، نیکی کی دعوت کے تعلق سے بھی ہمارے مبلغین اسلام بھائی یہی مشورہ ہو رہا تھا، جس کے ابھی آپ ویڈیو فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، ابھی آج شام کو ہی ہوا ہے عصر کی نماز کے بعد، اور ہماری مدنی قافلہ مجلس نیکی کی دعوت کے تعلق سے، نگران ذمہ داران کے تعلق سے، یہ ایک الگ ہے، یہ پورا ایک کام ہے دعوت اسلامی، یہ بیسک کام ہے دعوت اسلامی کا، مسجد برو تحریک، نیکی کی دعوت، ان کو صبر اور جو بھی ان کے ساتھ ہے، تو یوں سمجھیے کہ ان کی جسمانی غذا اور ان کی روحانی غذا دونوں کا اہتمام کرنا ہے ہم نے، اور ان کو انشاءاللہ تعالی ان کا ایک بار پھر گھر کا سایہ جو ان کا ہٹ گیا، چھت ہٹ گئی ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی اسٹیبلش ہو جائے۔ میں سب سے یہ درخواست کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، دیگر شہیدان کربلا، سیران کربلا کی جناب میں توفتاً ثواب حاضر کرنے کے لیے آپ بھی بڑھ چڑھ کر ان کے لیے تعاون کریں، اور اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا ہے، جنہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، جو مائنڈ ہے، آج بھی ایک شخصیت سے میری بات ہوئی، وہ بھی مینٹلی طور پہ تیار ہیں کہ آپ اس طرح کے کام میں جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ انتظار کرنے کے بجائے آپ بڑھ کر ہمارے نگران و ذمہ داران سے رابطہ کریں، اور رقم یوں نہیں دے دینی ہوتی، اس کے لیے آپ کے پاس اکاؤنٹس نمبر ہیں، اور اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اراکین شورا ہیں، ہمارے نگران کابینہ ہے، زون نگران ہیں، یہ سب مطلب ہمارے ذمہ داران ہیں، اور چونکہ یہ ہو رہا ہے چند اللہ، ابھی آج ہی میری سندھ میں بھی بات ہوئی، باب الاسلام سندھ، اندرون سندھ کی طرف، وہاں بھی بعض علاقے افیکٹڈ ہیں، کئی جگہ پر پانی تو اتر چکا ہے، ابھی بھی افیکٹڈ ایریاز موجود ہیں، لیکن ان کی بھی
مسائل ہوں گے. اب جب آئے ہیں تو جو ہو سکے گا ہمیں کرنا چاہیے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت ان کی امداد کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں. آپ مالی طور پر بھی آگے آئیں، بلکہ امیر سنت نے تو دعوت اسلامی والوں سے، اہل محبت سے سب سے فرمایا ہے کہ ہر کوئی 10 دن دے دیں ان کے لیے. 10 محرم الحرام کی نسبت سے 10 دنوں تک اپنی ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. اب جو اللہ جس کو توفیق دے وہ پیش ہوں. تو یہ میری کچھ آپ سے درخواستیں تھیں جو ابھی ہم نے ان کے بیچاروں کے حالات دیکھے اور دعوت اسلامی کے ویلفیئر کا کام دیکھا. اللہ ان سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے جو ماشاءاللہ یہ دن رات کام کر رہے ہیں. کل پھر دن بھر میں ان کی ایکٹیویٹی شروع ہوں گی، رات میں بھی یہ کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہوں گے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ان کا مشورہ ہے. دعوت اسلامی کا یہ جو بارشوں کی وجہ سے جو پریشانی آئی ہے، اس کے لیے جو ہماری جو ایک ریلیف مجلس بنی ہے ویلفیئر کے تحت، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ان کا مدنی مشورہ ہے. پھر صبح کی اور آگے کی پلاننگ ہم فائنل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں آپ کا تعاون ضرور چاہیے، یقین مانیں. پیسوں کی بھی ضرورت ہے، بندہ بھی چاہیے، چندہ بھی چاہیے. اس لیے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور اس نیک کام میں اخلاص کے ساتھ آپ بھی مصروف ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عرض کروں گا کہ آج چونکہ ہفتہ بھی ہے اور ہمارے یہاں ہفتہ وار جو رسالہ ہے اس کی کارکردگی کا انتظار بھی رہتا ہے، تو آنے والے ہفتے ہر ہفتے امیر علیہ سنت ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں اور پڑھنے سننے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں. تو آنے والے ہفتے کو کون سا رسالہ ہے، آئیے سنتے ہیں. دعائے عطار. فرمان امام حسین، اللہ پاک کی رضا کے لیے جس نے ہم سے محبت کی، ہم اور وہ قیامت کے دن یوں ہوں گے. شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا. یا اللہ پاک جو کوئی رسالہ فضائل امام حسین کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، نواسہ رسول، نوجوانان جنت کے سردار امام حسین کا جنت الفردوس میں جوار یعنی پڑوس نصیب فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ پچھلے ہفتے جو رسالہ تھا سیرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی کارکردگی ہمیں ملی ہے. پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 4,04,299. پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 4,05,318. اوورسیز اسلامی بھائی 1,02,75. اوورسیز اسلامی بہنیں 93,932. ٹوٹل جو کارکردگی ہمیں ملی ہے وہ 10,03,824. اور چونکہ اس کی کارکردگی ہماری زون وائز بنتی ہے تو پاکستان میں الحمدللہ اس میں جو ہمارے نمایاں زون نگران رہے وہ شمالی لاہور زون کے نگران رہے، جن کی کارکردگی کافی نمایاں رہی. حاجی نعیم اتاری الحمدللہ ان کی جو ہے اس ہفتے نمایاں کارکردگی رہی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم نمایاں کابینہ کا بھی انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.